مگر ایک سب سے بڑا اس کا منفرد حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی تقریب ہے جو کسی بھی ریڈیو پروگرام کے 50 سال تک شرکت کرنے والوں کو ایک چھت کے نیچے جمع اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا ایک ایسی شخصیت سے کہ وہ بھائی پر بات کریں جو ہم سب کے لیے بہت محترم ہے اور ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں بس میں طلبا کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں انرجی کے طور پہ یہ وہاں شامل رہتے ہیں تو آپ کی بہت بھرپور تعلیم ہے جناب کیسر مسعود جعفری صاحب سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب حمید احمد صاحب ہمارے دوست ہمارے ساتھی اور آج کی یہ تقریب ریڈیو پاکستان کے بزم طلبا کے پرانے شرکار نئے شرکار جدید و قدیم اور اس کا بزم طلبا ریڈیو کلب انٹرنیشنل جو واٹس ایپ گروپ ہے جو بابر زیدی نے بنایا اس کے دل اہتمام ہو رہی ہے. مجھ سے پہلے سید صاحب نے اور قیصر سجاد نے تفصیلی گفتگو کی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بزم طلبا ریڈیو پاکستان کراچی کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں بزم طلبا کے لوگ موجود ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں اس تقریب میں شرکت کے لیے. میری گزشتہ رات تک مختلف شہروں سے مختلف ممالک میں جو رہنے والے ان سے باتیں ہوتی رہیں اور سب کی خواہش یہ تھی کہ وہ شرکت کریں. اور آج جیسے ڈاکٹر فیروزہ نے بتایا تقریب سے پہلے کہ آج ہماری یہ عید کا دن ہے اور باقی یہ عید کا دن ہے کہ سب جمع ہوئے ہیں اور میں سروش کو اس دائرے کے طور پر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ اپنے میڈیا پاکستان نہیں ہے, کراچی نہیں ہے, ریڈیو پاکستان نہیں ہے کہ ریڈیو پاکستان کے بزم طلبا کے ریڈیو کلب انٹرنیشنل میں شرکت کے خصوصی طور پر ہیں. اور بابر زیدی میں ابھی ڈاکٹر فیروزہ سے کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے علادی کا چراغ مل جائے اور میں اس کو بستر کروں کہ بابر زیدی کو پیش کر دوں. یہ مذاق کی بات تھی اور میں نے صرف ہاتھ کھینچا اور یہ آ گیا. علی بھائی کے گفتگو کرنے کے لیے اتنے پہلو ہیں, بچپن, لڑکپن, نوٹ بچپن اور ریڈیو پاکستان بزم طلبا یہ جو مائک ہے یہ جدید مائک ہے جو پرانے مائک ریڈیو پاکستان کے معلق ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کانفیڈنس زندگی میں بزم طلبا کے لوگوں کو اس مائک نے دیا, مائک کے ساتھ اس کے پیچھے جو ایک سرپرست ہوتا تھا اس نے دیا. جب بھی پاکستان میں ریڈیو پاکستان کراچی کے بزم طلبا کا ذکر ہوگا فوراً ایک نام آتا ہے یاور مہدی کا. یاور مہدی پاکستان 14 اگست 1947 کو بن گیا, قائد اعظم نے بنایا اور قائد اعظم کا نام جب تک یہ مملکت ہے ان کا رہے گا پانی کی حیثیت سے. اسی طریقے سے بزم طلبا کا جب بھی ذکر آئے گا اس میں یاور بھائی کا نام سر فہرست ہوگا. اور اس وقت جتنے مقررین ہیں, جتنے شرکا ہیں, چاہے وہ جونیئر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ان کو, لیکن اب تک ان کی باتیں ہوتی ہیں. جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں, چاہے وہ شریف راجہ ہوں, چاہے وہ بڑی بڑی شخصیتیں جو گزر گئی ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کچھ بنایا وہ بزم طلبا نے بنایا. یہی امیر احمد کہتے ہیں.
यही कह रहे हैं कि बसमत अल्लाह ने जो कॉन्फिडेंस दिया, आगे बढ़ने की जो जुस्तजू दी, और रेडियो पाकिस्तान का बसमत अल्लाह का माइक और दुनिया टीवी का माइक है, और ये उस राह पर जैसे सिद्दीकी साहब रिजवान भाई ने कहा कि अब ये पाकिस्तान से निकलकर दूसरे ममालिक में जो एक तबलीगी काम भी कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की शनाख्त भी हो रही है। और मुझे खुशी हुई गुज़िश्ता दिनों जब अमेरिका गए, कनाडा गए, यूके गए, और जैसे रिजवान भाई ने बार बार ये चीज़ें बताई हैं कि मैं तो एक दुआ करता हूँ सर कि लफ्ज़ परवरदिगार निगरान निकाल दे, ऐसे लोग मुस्तकिल बुनियादों पर बनाने चाहिए कैबिनेट के अंदर। सियासी गुफ्तगू में नहीं करूंगा, लेकिन हमने जमहूरियत में भी कुछ नहीं दिया, तो जब जमहूरियत ने कुछ नहीं दिया तो ऐसे लोग टेक्नोक्रेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, अदबी शख्सियात हों, और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर उनके किरदार की बुनियाद पर सेट कर बिठा दिया जाए, और वो काम करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। कहने को बहुत कुछ है, बस एक दुआ करूंगा कि परवरदिगार अनिल अहमद जैसे लोग आते रहें और इस मुल्क को संभालने की कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया।